یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیبنٹ لندن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ. یہ اپنے پیسے نہیں خرچ کریں گے, یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں. اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے, سزا یافتہ, کانوکٹ, جھوٹا, بزدل. ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں 25 لاکھ لوگوں کو بلانے کا اعلان. عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو میر جعفر قرار دے دیا. بولے انگریزوں نے غداری کے صلے میں میر جعفر کو اوپر بٹھایا. شہباز شریف کو جو لے کر آیا ہے اس کا حکم ہے کہ مودی سے دوستی کرو. آصف علی زرداری کو جواب دینے کے لیے سندھ آ رہا ہوں. سندھ کو آصف علی زرداری سے آزاد کرانا ہے. قوم نے فیصلہ کر لیا ہے, امپورٹڈ حکومت نامنظور. پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم کیا کہتے ہیں یہ مراسلہ جس نے قوم کو جگا دیا, وہ کہتا تھا کہ یہ فرضی مراسلہ ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. مراسلے نے قوم کو جگا دیا. امپورٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خط جھوٹ کا پلندہ ہے. مراسلہ جھوٹا تھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں 2 بار کیوں زیر بحث لایا گیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مراسلہ دفتر خارجہ سے تراشا گیا. بلاول بھٹو سچے ہیں تو پھر کابینہ نے انکوائری کمیشن کا کیوں فیصلہ کیا. شاہ محمود قریشی کا جلسہ عام سے خطاب. بولے پورے ملک میں پانی کا بحران ہے, بھارت سندھ طاس معاہدے سے انکاری ہے. بلاول بھٹو نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں کوئی پاکستان سے محبت کرنا نہ سکھائے, ہمیں پاک فوج کی وردی کا احترام کرنا نہ سکھائے, ہمیں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت نہ سکھائے. وہ آدمی جس نے اپنا گھر بار بچے سب کچھ پاکستان پہ قربان کیا, آج جیلم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آج پھر ایک سازش کے ذریعے, ایک ایسی سازش جو امریکہ میں تیار ہوئی, جس پہ پاکستان میں غلاموں کو خریدا گیا, اس کے بعد ہماری پارٹی کے اندر آج مجھے پورے جلسے میں ایک لوٹا نظر آ رہا ہے. جیلم میں بھی ایک لوٹا ہے. کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی پاکستان اور پاک فوج سے محبت کرنا نہ سکھائے. منی لانڈرنگ کرنے والوں نے اداروں پر تنقید کی. امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. علی محمد خان کا جلسے سے خطاب. قاسم سوری بولے کہ پاکستان کو سازش کے ذریعے غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا. جہلم میں ایک لوٹے نے چند کوڑیوں میں اپنا ضمیر بیچا. غداروں کی وجہ سے جمہوریت پر شب خون مارا گیا. مسلم لیگ نون کی اکثریت فوری طور پر الیکشن کروانے کی حامی. مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگی رہنماؤں کی اکثریت کی اہم فیصلے کے بعد فوری الیکشن کی تجویز. فوری الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک کی اکانومی گرنے کا خدشہ ہے. عمران خان کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ کہیں موجودہ حکومت کو نہ اٹھانا پڑے. لیگی رہنماؤں کا خدشہ. چند لیگی رہنماؤں کا حکومتی مدت پوری کرنے کا مشورہ. صبح انشاءاللہ پہنچیں گے. کل ہماری ملاقات ہوگی تو بالکل بڑے ضروری امور ہیں جو ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ. سر سے پاؤں تک جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ بحران ہی پیدا کرتی رہی ہے ہر شعبے میں, چاہے وہ آئینی بحران ہے, چاہے وہ معاشی بحران ہے, چاہے وہ اپنا سیاسی بحران ہے, چاہے وہ معاشرتی بحران ہے. یعنی معاشرتی بھی بحران پیدا کر دیا. نون لیگ کی سینئر قیادت کا لندن میں ہنگامی اجلاس طلب. نواز شریف کہتے ہیں کہ میٹنگ میں اہم معاملات پر بات چیت ہوگی. سابقہ حکومت ہر شعبے میں بحران پیدا کرتی رہی. قوم کا کلچر بدل دیا ہے, بدتمیزی سکھا دی گئی ہے. یہ ہماری روایات نہیں, پتہ نہیں یہ سب کہاں سے لے کر آئے ہیں. عمران خان نے ایسی تباہی مچائی ہے جو نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہ دیکھے گا. یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے.
شکر کریں کہ ان سے جان چھوٹی۔ صدر عارف الوی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دے دیا۔ صدر مملکت کا حکومت میں تبدیلی لانے کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور، کہتے ہیں سائفر میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی باضابطہ سمری موجود تھی۔ رپورٹ میں مسٹر لو کے بیانات شامل ہیں۔ پاکستان نے بجا طور پر ڈیمارش جاری کیا۔ معاملے کی تفصیلی جانچ اور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا خط وزیر اعظم اور چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں۔ عمران خان پر الزامات لگانے والی حکومت کا توشہ خانہ کی تفصیل بتانے سے انکار۔ ملنے والے تحائف کی تفصیلات خفیہ ہیں، نہیں بتائی جا سکتی۔ کیمپ ڈویژن کا موقف۔ بیرسٹر سلمان نیازی نے آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت تفصیلات مانگی۔ 1947 سے لے کر اب تک ملنے والے تحائف کی تفصیلات اور اس وقتی مارکیٹ ویلیو بتائی جائے۔ خریدنے والے تحائف پر ادائیگیوں کا بھی بتایا جائے۔ خط کا متن۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ صدر مملکت کے کردار کو آئین سے ماورا قرار دے دیا گیا۔ کابینہ نے گورنر پنجاب کے معاملے پر وزیر اعظم کی ایڈوائس مسترد کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے مطابق صدر عارف الوی نے گورنر پنجاب کے معاملے پر آئین کا مذاق بنایا۔ ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے آئینی عہدوں کا استعمال کیا گیا۔ اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ ہم بھی ایک ایسا ریفارم یہاں لا رہے ہیں پی آئی ڈی کے اندر بھی کہ جو جب بھی کوئی ادارہ بلنگ دے تو اس کی ایک محدود مدت کے اندر اس کے ڈیوز کلیئر کر دیے جائیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی سلسلہ ہے جو وہ جاری رہے۔ مجھے اس بات کا پتہ بھی ہے اور جو پچھلے 4 سال میں ڈفرینٹ پروونسز کے لیے ڈفرینٹ جو جرنلسٹ ہیں ان کی معاشی صورتحال بھی، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو رپورٹرز ہیں، ان کے جو حالات ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں جو 4 سال ہوتا رہا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران نیازی مسلسل آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ 3 اپریل سے آئین شکنی کا شروع ہونے والا عمل آج تک پنجاب میں جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں میں مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہم وہ کام کریں گے جو پاکستان اور عوام کے حق میں بہتر ہو۔ پی ٹی آئی میں مشاورت نہیں ہوتی، وہاں صرف ایک شخص کی بات سنی جاتی ہے۔ آئین شکنی کے سدباب کے لیے وزارت قانون کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے 0 کر دیا جائے گا۔ 1 مئی سے آج تک ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے۔ پورے ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ وزارت سنبھالی تو 7000 میگا واٹ کے پلانٹ بند تھے۔ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر اور ونڈ پاور سے بجلی بنائی جائے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کی کابینہ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ، بولے وزارت خزانہ اور پیٹرولیم کے تعاون سے LNG خرید رہے ہیں۔ 100 ارب اضافی ملے تو موسم گرما میں لوڈ شیڈنگ محدود کر سکتے ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 57 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اضافہ مالی سال 2021-22 کی پہلی سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے حتمی نوٹیفیکیشن کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ منظوری سے صارفین پر 14 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، جمہوریت کے استحکام، سماجی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے ایمل ولی خان کی قیادت میں ANP کے وفد کی بھی ملاقات۔
ملکی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مارکیٹ میں یوریا اور ڈی اے پی کی مستحکم اور ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے اور ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روکنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں یوریا اور گندم کی دستیابی یقینی بنانے، ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے سخت بارڈر کنٹرول وقت کی ضرورت ہے۔ اس سے ملک گندم دستیابی یقینی بنائے اور پیداوار میں خود کفیل ہو سکے گا۔ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں عالمی بینک کے تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف کا ورلڈ بینک سے زراعت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم اور نائب صدر ورلڈ بینک کا مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اون چودھری وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت اور کھیل منتخب۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نے اون چودھری کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اون چودھری کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ اون چودھری کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت وفاقی کابینہ میں شامل پیپلز پارٹی کے وزراء کا اجلاس۔ وفاقی وزراء نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو بولے، عوام کے مسائل کے حل میں کوتاہی نہ کی جائے۔ گزشتہ حکومت کی نااہلیوں کے سبب مشکلات میں گھرے عوام کے مسائل کو حل کریں، آگے بڑھیں، اپنے کرداروں سے عوام کو پیغام دیں کہ خدمت ہی آپ کی سیاست ہے۔ جو بھی آئین ہوتے چاہے وہ سیاستدان ہو یا نہ ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو بحران ہے، جو پاور کا بحران ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب مل کے محنت کرنا پڑے گا۔ پچھلے 10 سالوں میں جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو بھی آئین توڑتا ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو اقدام عمران خان، قاسم سوری، صدر عارف الوی اور گورنر پنجاب نے اٹھائے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہائی پاور کمیشن بننا چاہیے جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلنے کی تحقیقات کرے۔ پچھلے 10 سالوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو اندھیروں سے نکالا۔ جو کام کیے سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت بی آر ٹی سے متعلق اجلاس۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شرکاء کو بی آر ٹی اور اورنج لائن پر بریفنگ۔ بولے اورنج لائن کے کچھ سول ورکس رہتے ہیں، 20 بسوں کے لیے SIDCL کو ادائیگی کی جا چکی ہے۔ جو سب پوزیشن ہے وہ مناسب نہیں ہے پانی کی، اور ہم دعا کر رہے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ ابھی گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی بہتری کی امید ہو، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ پانی کی صورتحال سندھ کے دیہی علاقوں میں بہت خراب ہے۔ اگر سندھ کے دیہی علاقوں میں وہ پانی صورتحال خراب ہے تو وہیں سے پانی جو ہے وہ KB فیڈر میں بھی آتا ہے اور کراچی کو پینے کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے۔ تو یہ اہم فیصلے تھے جس میں ہم نے کہا کہ آپ کو ہم آگاہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ کابینہ میں آج اہم فیصلے ہوئے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔ سندھ حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ کوئی شخص بھی بے گھر نہ ہو۔ آئندہ بجٹ میں ریونیو بڑھائیں گے،
تجاوزات کے متاثرین کو رہائش کے لیے 80 گز کا پلاٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ بھر میں پانی کی شدید قلت، کاشتکار سڑکوں پر نکل آئے۔ کاشتکاروں کا بیبرلو قومی شاہراہ پر دھرنا۔ مظاہرین کے مطابق پانی نہ ہونے کے باعث ہزاروں ایکڑ زمین بنجر ہو گئی ہے۔ وقت پر پانی نہ ملا تو کپاس، چاول اور گنے کی فصل نہیں ہو سکے گی۔ سکھر اور گڈو بیراج کے کینال کھول کر جلدی پانی دیا جائے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف کا اومیکرون وائرس کی نئی ساخت کے بڑھتے ہوئے کیسز کا نوٹس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے فوری طور پر NCOC کو بحال کرنے کی ہدایت دے دی۔ وزارت قومی صحت سے موجودہ صورتحال کے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔